بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک جان کو، فَدَرَأْتُمْ، پس تم اختلاف کرنے لگے۔ فَدَرَأْتُمْ کا معنی کیا ہے؟ تم نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں، تم نے اس میں اختلاف کیا۔ فَدَرَأْتُمْ، پس تم نے اس میں اختلاف کیا، الزام دیا، واللہ مخرج، اور اللہ تھا نکالنے والا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی تم نے کوشش کی چھپانے کی، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی، مگر اللہ اس کو نکالنے والا تھا۔ واقعہ کس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور جو قبیلے والے تھے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ہے۔ فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا کیا؟ فَقُلْ نَضْرِبُهُ، مارو، بِبَعْضِهَا، اس کا بعض، كَذَلِكَ، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ یعنی بس ایک نشانی تھی جو اللہ پاک نے دکھانی تھی، ایک وہ گائے کی محبت کی ایسی تیسی کرانی تھی، اور دوسرا نشانی دکھانی تھی۔ یہ نیچے میننگز بھی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، ثم قست، پھر سخت ہو گئے، کیا؟ قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہیہ کالحجارتی، فہیہ، پس وہ ہیں، کالحجارتی، پتھروں کی طرح، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پہاڑوں پتھروں میں سے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، جس میں سے نکل پڑتے ہیں چشمے، نہریں بہنے لگتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ ایسے بھی ہیں، لما یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، یخرج منہ الماء، اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما یہبط من خشیۃ اللہ، جو گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی پتھروں کی بات کر رہا ہے اللہ، کہ پتھروں میں بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی کوئی وضع قطع کیے ہوئے فارمولے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ان لوگوں کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم تمنا کرتے ہو، کیا تم طمع رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، وَلَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق، یسمعون، سنتے ہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے جی جی یہ اس آیت میں، جی جی، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو یہودی ڈیفینیٹلی وہ کرتے تھے، اور یہ پرانی بیماری تھی ان کی، یعنی کہ مدینہ والوں کے لیے بھی ڈیفینیٹلی یہودی جو تھے نا، یہودی یہی کچھ کرتے تھے کہ ان کی کتاب میں جہاں نبی پاک کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اعلیٰ علامات آثار، وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ جو کوئی مشکل حکم ہوتا تھا تورات کا، اسے بدل دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے۔ یعنی وہ سنتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آگے تفسیر دی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہودی منافق۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں تناؤ ہوتے ہیں، خلا کا مطلب تناؤ ہونا، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، قَالُوا، کہا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تم بتاتے ہو، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، فتح کا معنی ظاہر کرنا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہارے سامنے دلیل قائم کریں اس پر، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، عقل نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہودی سیدھی بات مسلمانوں کو بتا بھی دیتا ہے تو وہ باقی اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں دسی، وہ تو اس کو دلیل بنا لیں گے ہمارے سامنے۔ وہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ حدیثوں کی کتابوں سے نکال کے وہ نکالتا ہے نا، آپریشن کرتا ہے جب وہ، تو یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ باہر نہ آ جائیں، باہر نہ آ جائیں، باہر نہ آ جائیں۔
اور اس نے وہ سارے سانپ پٹاری سے نکال کے انٹرنیٹ پہ رکھ دیے ہیں، لو جی اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، یہ چھپائیں چاہے ظاہر کریں اللہ کو پتہ ہے کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اگر یہودی حق بات کو چھپا رہے ہیں تو اللہ کو تو پتہ ہے اور وہ ظاہر کر دے گا۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے امیون ہیں، ان پڑھ، امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ، پوٹھا چھاپ، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ گمان میں رہتے ہیں۔ ان پڑھ یہودی جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، انہیں جو ان کے وہ پنڈت پادری ہیں انہیں بتا دیا، انہوں نے کہا دیٹس اوکے، ہم نے مان لیا جی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، جو ان کے ہیں وہ پہ بڑے مولوی ربی کہتے ہیں ان کو، وہ جو بتا دیتے ہیں کہتے ہیں اوکے، ہماری خواہش کے مطابق جو بات ہے ٹھیک ہے، ہم نے مان لی، ادروائز انہیں پتہ نہیں۔ اور یہی بیماری ہم مسلمانوں کو بھی لگی ہوئی ہے، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، اگر پڑھنا ہے تو جسٹ تلاوت کر لینی ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، سمجھنے کی زحمت نہیں کرنی۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ قول ہے بہت سے علماء کا، بلکہ اکثر علماء کا، کہ قرآن پاک اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب قرآن پڑھ کے گمراہ ہونا ہے تو ہدایت کس سے پانی ہے؟ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہونا ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ فوائل للذین، تباہی ہے ان کے لیے، فوائل للذین، تباہی ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہودیوں کے جو بڑے مولوی ہیں بہت لکھتے ہیں کتاب، اللہ کی طرف سے وہی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑی سی قیمت خرید لیں، اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیں۔ فوائل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھ میں، ویل لہم مما یکسبون، تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ کیسا ہے؟ تباہی ہوئی نا، تباہی، بربادی، جو لکھا ہے تباہی ہے۔ اب کیوں وہ لکھتے ہیں؟ کہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اب ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ہم ترجمے اور تفسیر میں کام دکھاتے ہیں۔ یعنی ایک شیعہ ہے، وہ کھڑا ہے اسٹیج پہ، قرآن کی آیت پڑھے گا، وہ اپنے فرقے کو حق ثابت کیا جائے گا۔ ایک سنی ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھے گا، اپنے آپ کو حق ثابت کر دے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک وہابی اگر تقریر کرے گا نا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سارے بزرگ بابو جو ہے ان کو غلط ثابت کر دے گا، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر ایک بریلوی کرے گا تو وہ اسی سے سارے جو ہے بابے 11ویں سارا ثابت کر کے دے گا۔ کیسا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہ حال جو ہے ہمارا ہو چکا ہے۔ قرآن کو تو ہم نہیں بدل سکے، لیکن اس کی تفسیر، تشریح، ترجمہ، اس پہ ہم نے بھرپور کام کیا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودۃ، مگر تھوڑے سے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ بات کرتے ہو جسے تم جانتے نہیں۔ یہودی کہنا ہم تو پھر اللہ کے بڑے پیارے ہیں نا۔ بلا، بے شک، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطَايَاهُ، اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس وہی ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے برابر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی عمل تو آگے پھر اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ 9واں رکوع ختم ہوتا ہے، 10واں رکوع انشاءاللہ ہم بڑے کمپیوٹر پہ کریں گے۔ تو آپ اس پر کوئی سوال، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔